نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور آپ کے بعد پے در پے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا بھلا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسے احکام لے کر کہ جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردے میں ہیں. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو بہت تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں. پچھلی آیات کریمہ میں جو پچھلا رکوع ہے، اس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں سے ایک میثاق کے لینے کا تذکرہ فرمایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اگلی آیت کریمہ کے اندر پھر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی کا ذکر فرمایا کہ یہ میثاق اور پکا وعدہ کرنے کے بعد بھی عہد کو توڑ دیتے تھے. اب یہاں سے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف ایسا ہی نہیں ہوا کہ ایک پیغمبر کے ذریعے سے ایک دفعہ وعدہ لے لیا اور پختہ وعدہ لے لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ اس پختہ وعدہ کی یاد دہانی کے لیے کئی رسول بعد میں بھیجے گئے. یعنی اس پختہ وعدہ کو یاد کرانے کے لیے بھی کئی رسولوں کو بھیجا گیا. لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل والوں کی عادت یہ تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا، اور رسول احکام ہی لے کر آتے تھے، اور احکام ظاہر ہے کہ انسانی نفسانی خواہشات کے خلاف ہی عموماً پڑتے ہیں، تو وہ ان پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے تھے. یہ جو آیات کریمہ آج کے درس میں پڑھی گئی ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے کئی دفعہ گزرا ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی، جو ایک جامع اور مکمل ایک شرعی دستور العمل تھا بنی اسرائیل والوں کے لیے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد پھر اور کئی رسولوں کو ہم نے مسلسل بھیجا. قفینا کا معنی ہوتا ہے پیچھے بھیجنا. یہ کفا سے ہے، کفا بدی کو کہتے ہیں. تو یہ پیچھے بھیجے من بعدہ، اور مسلسل بھیجے من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل کئی رسول. بنی اسرائیلی سلسلے کے اندر جیسا کہ پہلے بھی ذکر گزرا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. بلکہ ان کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر بھیجے ہیں، جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں. کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھیجے تسلسل کے ساتھ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات دیے. عیسیٰ بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی پہلی مرتبہ یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد آگے کئی دفعہ آئے گا. کثرت کے ساتھ ان کا نام بھی اور ان کا تذکرہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے یہ بیت اللحم کے اندر ہوئی ہے، جو بیت المقدس کے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے.
وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہ ناصرہ نامی بستی ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور آج کل یہ نقشے کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ اسرائیل کے ناجائز تسلط کے اندر یہ علاقہ شامل ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے صرف ماں سے پیدا کیا ہے اپنی قدرت کے ساتھ۔ اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک اور پاک باز اور مقدس خاتون گزری ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور ان کے نام کے اوپر ایک سورت کا نام بھی سورہ مریم ہے۔ اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ باپ کے بغیر ہیں، تو اس لیے جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ابنیت ہے وہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی طرف منسوب کی گئی ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی سلسلے کے سب سے آخری نبی ہیں، یعنی سب سے آخر میں بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں سن عیسوی چلتا ہے نا، یا 2024 سن عیسوی چل رہا ہے، تو یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے چل رہا ہے۔ اور یہ 2024 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اب 2024 سال گزر چکے ہیں۔ 2024 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ اس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب عطا فرمائی، دوسری جگہ پر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے جمہور امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی پر اٹھا لیا، اور پھر ابھی تک وہ حیات ہیں، آسمانوں کی پر زندہ ہیں، اور پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے اور دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اور پھر جب تشریف لائیں گے تو پھر آپ ایک اپنی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کے مطابق عمل فرمائیں گے، اور شریعت محمدیہ کے مطابق آپ فیصلے فرمائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی تفصیلات احادیث کے اندر آئی ہیں، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ آپ کس علاقے کی کس مسجد کے اوپر آپ کا نزول ہوگا۔ دمشق کی کوئی مسجد ہے، اس کے مینارے کے اوپر آپ اتریں گے اور وہاں سے تشریف لائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جمہور امت کا یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں آج کل بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دراصل ان کا مقصد آگے چل کر قادیانیت کو اس کو ثابت کرنا اور مرزا قادیانی کو نبی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بات کے بارے میں آدمی کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کی پر موجود ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اپنی جو عمر طبی پوری ہوگی، طبی عمر پوری ہونے کے بعد پھر آپ کی وفات ہوگی، اور وفات کے بعد پھر آپ کو روضہ رسول کے اندر دفن کیا جائے گا۔ روضہ رسول کے اندر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ ہے۔ آگے انشاءاللہ سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ مزید حالات بیان کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بینات دیے۔ بینات بینہ کی جمع ہے، اور بینہ کہتے ہیں روشن اور واضح چیز کو۔ تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح احکام دیے، اور دوسرے بینات سے مراد ہے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافی سارے معجزات عطا فرمائے تھے، اور بہت واضح قسم کے روشن معجزات عطا فرمائے تھے، جن کا تذکرہ آگے کئی آیات میں آئے گا۔ ان میں سے ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردہ کے پاس کھڑے ہو کر قم باذن اللہ فرماتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ کوڑی کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ مادر ذات نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اور آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے گھروں کے اندر آج کیا پکا ہے، اور تمہارے گھروں کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اور یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے اور اس کے اوپر پھونکتے تھے تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ سلامت پرندہ بن جاتا تھا اور پرندہ بن کر اڑتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح قسم کے معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے آپ کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کا لغوی ترجمہ ہے مقدس روح۔ تو مقدس روح یہاں سے مراد روح القدس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور وہ ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام ہے، لہذا روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تائید کیسے کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے
وہ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں اور آپ کے جسم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دم کر کے پھونکا تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت مریم کو حمل ٹھہرا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اچھا، اس کا یہ جو تذکرہ ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا دم کرنا کا، یہ آگے سورہ مریم کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت شیطان اس کو چوکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے اس چوکا لگانے سے جبریل امین کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ یہودی دشمنی کرتے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے ساتھ مقرر فرمایا تھا کہ آپ ان کے حملوں سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ اور آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے سازش کی اور وہاں پر ایک جگہ پر آپ کو بند کر دیا، تو وہاں پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو ہم نے تائید کی ان کی روح القدس کے ذریعے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، فرمایا کہ اتنی تفصیل اور اتنے کثرت کے ساتھ رسول بھیجنے کے باوجود بھی تمہاری عادت وہی رہی بنی اسرائیل والوں کی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول احکام لے کر آیا جو احکام تمہاری پسند کے خلاف تھے تو تم نے تکبر کیا، انکار کیا، آڑ کیا اور تم نے ماننے سے اکڑ گئے۔ ففریقاً کذبتم، اور صرف یہی نہیں کہ تکبر کیا بلکہ انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا۔ کئی انبیاء تھے جن کو تم نے جھٹلایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ انبیاء کا ایسا تھا کہ جس کو تم قتل کرتے رہے۔ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ اور سازش کر لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے بچا لیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وقالوا قلوبنا غلف، کہ یہ یہودی اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی جب مسلمان انہیں دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف تو یہ کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل تو پروف ہیں، وہ پردے کے اندر ہیں، اس کے اندر کسی دوسرے دین کی جو بات ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ ہمارے اندر تو یہودیت اور دین موسوی اتنا پختہ ہے اور اتنا پابند ہے ہم اس کی پر کہ ہمارے دل گویا کہ پردے کے اندر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہماری تو اندر سے اصلاح ہو چکی ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں کی پر تمہاری اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے دوسرے لوگ پھسل جاتے ہیں، ہم نہیں پھسلنے والے، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، پردہ شردہ کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے ان کی پر کفر کی وجہ سے، اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، سو بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ یا تو مراد یہ ہے کہ ایمان کے کچھ حصوں پر جن اجزاء پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ تھوڑا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بعد میں فرمایا کہ بہت تھوڑے افراد ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت کم افراد ایسے ہیں ان میں سے کہ جو ایمان لائے، اکثر و بیشتروں نے انکار ہی کیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے ان کے بعد رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا بھلا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر آیا کہ جن کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت تھوڑا یہ ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔